بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں اس رب تعالیٰ کا جس نے ہمیں مسلمان فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں شکر گزار ہوں اس رب تعالیٰ کا جس نے تاریک رات کے بعد ایک اور صبح زندگی کی صورت میں ہمیں بخشی۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ علامہ اقبال کی غزل جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اس کے 2 اشعار ہے، کل ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی صورت میں دیکھے تھے۔ آج اشعار نمبر 3 اور 4 جو کتاب میں درج ہیں اس کی تشریح آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اشعار ہے بلکہ شعر ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ سنگ و خشت پتھر اور اینٹ کو کہتے ہیں، اور کوئی لفظ نہیں ہے اس شعر میں جو مشکل ہو، تو اس کا جو مفہوم ہے، اے مسلمان یہ اینٹ اور پتھر سے بنی دنیا تیری پناہ گاہ نہیں ہے، بلکہ تیرا جہاں وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرے۔ یہ بیٹا اس کا مفہوم ہے۔ اب تشریح پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر لکھ کے اس کا مفہوم اور پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے، اور تشریح 1.5 پیج، 1 صفحہ اور آدھا صفحہ جو ہے تشریح کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں کم از کم 2 متعلقہ اشعار اور 1 حوالہ جو ہے ہم نے تشریح میں دینا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے 2 متعلقہ اشعار اور 1 حوالہ جات جو ہے قرآن مجید کا ترجمے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ ہر شاعر کی زندگی پر زمانی تناظر کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کی شاعری میں ان کا جو زمانی تناظر ہے وہ ہندوستان کے غلام مسلمان کی ذہنیت تھا، وہ جو اپنے آپ کو ذہناً انگریزوں کے غلام سمجھ کر بیٹھ گئے تھے، یعنی تکیہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم تو پیدا ہی غلامی کے لیے ہوئے ہیں، ہم کبھی ان سے جیت نہیں سکتے، ہم ان سے کبھی آگے جا ہی نہیں سکتے۔ عزیز طلبہ، اس کا جو پس منظر ہے وہ ہے 1857 کی جنگ۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں نے وہ ظلم و ستم کیا تھا ہندوستان کے لوگوں پر کہ انسانیت بھی کام اٹھے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کے دل میں خوف بٹھا دیا جائے، ان کے دلوں میں مایوسی بٹھا دی جائے کہ انگریزوں سے ہم نہیں جیت سکتے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے ہندوستان میں برطانیہ کی، یورپ کی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں کی تصاویر لگا دی تھی۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، ہماری عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں، تو یہ ترقی یافتہ لوگ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو ایشیا اور افریقہ کے غریب لوگ ہیں یہ غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو شاعر مفسر قرآن اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف قرآنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کی ذہنیت کو بدلا اور مشرق میں رہنے والے لوگوں کو ایک راستہ دکھایا، عزت اور آبرو کا، شان جدوجہد، وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے پیش کرتا ہے، یعنی مسجود ملائک والا، اللہ کے نائب والا۔ تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال جو ہے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی بنی بلند و بالا عمارتیں تمہیں نظر آتی ہیں یہ کوئی ترقی کی معراج نہیں ہے۔ ترقی کی معراج تو وہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، یعنی وہ لاہوت کا مقام جہاں جبرائیل امین نے کہا تھا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو جب انسان اپنے کام سے یا اپنے رب سے عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اپنے عشق کی
बदौलत दुनिया में और आखिरत में दोनों में बड़े बड़े मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया करता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अंग्रेज़ों से मरहूब होने की ज़रूरत नहीं है, उनके रोब में आने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे सामने ये बुलंद वाला इमारतें बना के पेश करते हैं कि हमने तरक्की कर ली है, बनी हुई तो ज़मीन ही के सीने पे हैं। और अगर ज़मीन पे हलचल पैदा कर दी जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो सारी इमारत लरसने लग जाती है और पलक झपकने में मट्टी का ढेर बन जाती है। हाँ, अगर ये इमारतें फिजा में होगी तो हम मान लेते कि तरक्की हासिल कर ली है। मुसलमान जो हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, जामस्तान को अबूर करके मेराज में तशरीफ लेके गए थे। उनकी वो सुन्नत हमारे लिए रास्ता है। और अल्लामा इकबाल उसी के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। और आगे कुरान मजीद में है, अल्लाह हो एहसानुल खालिकीन, अल्लाह सब खालिकों से बेहतर खालिक है कि वो इस कायनात में मौजूद जो कुछ भी है, एक लफ्ज़ कुन कहता है तो तख्लीक पा जाता है। तो चूंकि इंसान उस खालिक की बेहतरीन तख्लीक है, जिसको उसने अपना नायब बनाया है, जिसको उसने अपना खलीफा बनाया है, मसजूद मलाइक बनाया है, कैसे हो कि उसको बेबस कर दे, लाचार कर दे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐ मुसलमान, जरा अपनी सोच को वुस्अत बख्श, जरा अपने इल्म और नजरिए पर नजर सानी कर कि अल्लाह ताला ने तुझे बेहतरीन हालत में तख्लीक किया। अफसोस कि तू अपनी उसी गुलामी की कैफियत पर तकिया करके बैठ गया है कि मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, तो गुलामी करते ही मर जाऊंगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये मरना तुम्हारी किस्मत नहीं है। अपनी दुनिया आप पैदा कर। अगर जिंदों में है सरे आदम है ज़मीन, कुल फुका है जिंदगी, कि हर लम्हा जिंदगी में नई से नई चीज जो है तख्लीक करनी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान, तू अपने आमाल से, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाली मुआशरा बगैर किसी यूनिवर्सिटी के, बगैर किसी कॉलेज के, बगैर किसी छावनी के, पुलिस चौकी के, उस अरब मुआशरे में तख्लीक किया था, जिसको ज़माना जाहिलियत या जाहिलों वाला मुआशरा कहा गया था, उसको दुनिया का सबसे मुहज़्ज़िब मुआशरा बना दिया। जहाँ बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वहीं बेटियों को आला मकाम और मर्तबा दिया जाने लगा। तो ये जो मकाम और मर्तबा है, ये मुसलमानों की श्रेष्ठ में है। अब हमने अपने अंदर छुपी हुई उन सलाहियतों को ढूंढना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, मन आरफ़ा नफ्सहू मन आरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और रब तो इंसान को, मुसलमान को बुलंद मकाम और मर्तबा अता करना चाहता है, लेकिन अगर वो हाथ पे हाथ धर के आराम से बैठ जाए तो फिर तरक्की उसकी किस्मत नहीं हुआ करती। इसलिए ज़रूरत सब्र की है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, उसको समझें और फिर उस पर अमल करें। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये दुनिया जो तुझे बुलंद मकाम और मर्तबा दे सकती है, ये कुछ भी नहीं है। तू अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से एक नया जहां तख्लीक कर सकता है, एक नई दुनिया तख्लीक कर सकता है, जहां ना गुर्बत हो, ना बीमारी हो, ना तंगदस्ती हो, ना ही किसी पर जुल्म हो, ना ही किसी के साथ ज्यादती हो, बल्कि एक ऐसा मिसाली मुआशरा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में तख्लीक किया था, वैसा ही मिसाली मुआशरा हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखता है। हम वैसा मुआशरा तख्लीक कर सकते हैं। इस शेर के बाद बारी आती है दूसरे शेर की जानिब। दूसरा जो हमारा शेर है वो है, माहौस तारा से आगे मकाम है जिसका, वो मुश्तक खाक अभी आबादाने राह में है। मुश्तक खाक, मुट्ठी भर खाक, यानी मुराद इंसान, आवाराने राह, राह के आवारागर, राह में भटकने वाले, माहो सितारा, चांद और सूरज, चांद और सितारे। अब इसका जो मफहूम है
یعنی مسلمان کی سرشت میں ہے، مگر یہ ابھی راستے کی دھول بنا ہوا ہے۔ ویسے ہی بیٹے جیسے ہم ہر شعر کی تشریح، غزل کے ہر شعر کی تشریح 1.5 پیج پہ کرتے تھے، اس شعر کی تشریح بھی 1.5 پیج پہ ہوگی، اور اس میں 2 متعلقہ اشعار اور کوئی نہ کوئی حوالہ جات بھی دے سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ دیا ہوا ہے۔ آپ چاہیں کہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال مسلمان کو تسخیر کائنات کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ یہ کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غلام پیدا نہیں کیا، ایک آزاد فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اسی آزاد فطرت پہ پیدا ہو کر کے تمہیں ایک بلند مقام اور مرتبہ بھی عطا کر دیا ہے۔ کیسے؟ لاہوت کا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر، چاند اور ستاروں سے آگے کا سفر۔ تو ہم لوگ جو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہر مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کہ سیدھا راستہ دکھا، پڑھتے تو ہیں لیکن مانگتے تو ہیں لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے، جو فلاح کا راستہ ہے، جو دنیا اور آخرت میں مقام اور مرتبے کا راستہ ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انسان اگر کوشش کرے گا، اپنے جذبے کے بل بوتے پہ آگے بڑھنے کے لیے توقع کرے گا، تو وہ ایک نئی دنیا بھی آباد کرے گا۔ اسی لیے یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ تو یہ دوزخ کا عذاب جو تم لوگ سمیٹ رہے ہو اس دنیا میں، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، کہ جب تم بے عمل ہو کر بیٹھ گئے، جب تم نے دنیا میں مقام اور مرتبے کے لیے کوشش کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، امداد کے منتظر ہونا شروع ہو گئے، اپنے اندر سے غیرت اور اہمیت جو ہے وہ مٹا ڈالی، تو شکست بھی اور ذلت بھی تمہارا مقدر ہو گئی، اور 7 سمندر پار سے آنے والے مٹھی بھر لوگ تم پر غالب آ گئے، تمہارے ہی ملک میں غالب آ گئے۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ تم نے وہ جو اللہ سے مانگنا تھا سیدھا راستہ، فردوس بری والا راستہ، کامیابی والا راستہ، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، لیکن افسوس، سخت افسوس کہ تو ابھی تک بھٹک رہا ہے، بجائے اپنی منزل مقصود کی طرف جانے کے کبھی کس طرف جاتا ہے، کبھی کس طرف جاتا ہے، کبھی یورپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی برطانیہ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کس کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی یہ تجھے ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کا بہترین قاعدہ اور قانون موجود ہے، اور وہ دنیا کا بہترین قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جب ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، لیکن اگر ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو ذلت ہمارا مقدر، جیسا کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہے غلامی کے دن بسر کر رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو عشق اگر رب تعالیٰ سے کرو گے جو بہترین خالق ہے اور جس نے ہمیں بہترین قرار دیا ہے، تمام مخلوقات میں مسجود ملائک بنایا ہے، تو یہ افسوس کا مقام نہیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں غلام بنا کے بٹھا دیا جائے، اس پر ذلت جو ہے مسلط کر دی جائے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اپنے اندر سے وہ اعمال کا جذبہ جو ہے ختم کر دیا۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال مسلمان کو اکسا رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں کہ تمہارا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت بلند ہے، لیکن افسوس کہ اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، تم نے ان صلاحیتوں کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ان صلاحیتوں
صلاحیتوں کو نظر انداز